ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم مولانا عبدالرب صاحب، مولانا اسامہ صاحب مرحوم کے صاحبزادے مولوی امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب، مولانا طلحہ صاحب، مولانا حذیفہ صاحب، اسٹیج پر موجود اس شہر کے معزز تاجر اور ہمارے والد صاحب کے دادا کے اور ہم سب لوگوں کے میزبان معین لاری صاحب، اور جمعیت علماء اتر پردیش کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ذمہ داران اور علماء کرام، باتیں تو سب ہو گئی ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شخصیات کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا کام ہمارے ذمہ ہیں اور ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمیں اپنے علاقے کے لحاظ سے جتنے کام یہاں سنیں، مثلا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے مکاتب کا. ملت کی اس وقت کی ضروریات میں سے اگر 3 بڑی ضرورتوں کو ہم ڈھونڈیں تو ان میں ایک ہے مکاتب. اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور کتنا مسلمان ہونے کے لیے کتنا جاننا ضروری ہے وہ نہیں سکھایا، تو جب عمر پختہ ہو جائے گی تو پھر اس کو واپس لانا، موڑنا اور اس کو لا کر دیندار مسلمان بنانا، کم سے کم فکری طور پر دیندار مسلمان بنانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں کوئی ضلع ایسا نہیں ہوگا جس نے اتنے سارے مکاتب کا نظام بنایا ہو جتنا کانپور نے بنایا ہے، اور وہ اکیلے ایک ہی آدمی تھا اس کے پیچھے. عموماً لوگ مدرسہ قائم کر لیتے ہیں تو پوری توجہ مدرسے پر مرکوز کر دیتے ہیں، اور بات صحیح بھی ہے کیونکہ اگر ادارے کو پوری توجہ نہ دی جائے تو وہ ادارے میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فطری سی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی مدرسہ قائم کیا یا قائم شدہ مدرسے کی ذمہ داری کسی کے سر آ پڑی تو اس کو دوسرے کام کا موقع نہیں ہوتا. پر مولانا اسامہ صاحب نے مدرسہ قائم بھی کیا، چلایا بھی، معیار بھی اونچا کیا، لیکن مکتب کی اگر کہیں ضرورت ہے تو صرف کانپور نہیں بلکہ قرب و جوار کے 5-7 اضلاع اور شاید زیادہ بھی ہوں، ان میں جہاں جہاں جتنی طاقت ان کی تھی اس سے زیادہ انہوں نے مکاتب قائم کیے.
میں نے مکتب کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کہ یہاں سارے تقریباً سبھی اضلاع کے ذمہ داران موجود ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امت کو ارتداد کے فتنے سے بچانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ جانے سے بچانا ہے، تو آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بچی کا اور بچے کا بچپن میں ہاتھ پکڑ لیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے مدرسوں کو بھی اب بچے نہیں ملیں گے آئندہ چند سالوں میں. معاف کریے گا، کڑوی بات ہے. چلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، سب ہوتا رہے گا. اور نئے مدرسے قائم کرنے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے اور ان کا عدم اتفاق میرے سر آنکھوں پر، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب اگلے 10 سال کے لیے نئے مدرسوں کے قیام کو بند کر دینا چاہیے، اور پرانے مدرسے والوں سے کہنا چاہیے کہ ہر مدرسہ اگر 100 لڑکے طلبہ کو رکھے ہوئے ہے تو اس کے پاس 10 مکتب بھی ہونے چاہیے اس مدرسے کے انتظام میں. یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کی. دوسری بات، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہماری بات نہیں سنتا. وہ جیسے انہوں نے قرآن کا تذکرہ کیا، ایسے ہی انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا اور تقریباً ہر سال کرتے تھے، اور کتنے دن کرتے تھے مجھے تفصیل یاد نہیں ہے. انہوں نے ایک کام بالکل نیا کام تھا کہ مشائخ کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کہ وہ کس عنوان سے ہوتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ عظمت اولیاء. 15 دن کا ہوتا تھا، روزانہ چلتا تھا. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہم تک پہنچایا ہے، اس بر صغیر میں ایمان پہنچایا. اور یہ اولیاء اللہ کو نہیں سنا، لیکن اپنے بہت سے ساتھیوں سے یہ بات سنی کہ وہ ان کی گھٹی میں جمعیت علماء تھی، اور وہ منتقل ہوا مولانا اسامہ صاحب مرحوم کے اندر. ہم اپنا جب تربیتی مذاکرہ کچھ کرنا چاہتے تھے تو مولانا اسامہ صاحب کے بغیر وہ نہیں ہوتا تھا. میں نے ایک سلائڈز کچھ بنوائی تھی، 2 لوگوں کو بھیجی تھی، مولانا عفان کو دی تھی، شریک کیا تھا دلی بلا کر اس میں ایک ورکشاپ میں 2 دن کی، اور پھر اس کو اردو کروایا. اس کے اوپر کافی محنت میں نے کی اور ہمارے ساتھیوں نے، اور پھر وہ تیار کر کے مولانا عفان کو دیا کہ آپ اس کو پریزنٹیشن کریں، اور مولانا اسامہ صاحب کو دیا. 2 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا کہ اب یہ پورے ملک میں جائیں گے اور 10-10 15-15 ضلعوں کا زون بنا کر وہاں پر ورکروں کی اور اپنے کارکنان کی تربیت کریں گے. بس وہ ہماری بھی کمزوری رہی. مولانا اسامہ صاحب بھی مرحوم ہمیشہ تو سفر میں ہی رہتے تھے، رات میں تقریر کریں گے اور پھر رات میں سفر کریں گے، صبح کو کانپور پہنچیں گے، اپنا کام کریں گے، پھر اگلے دن نکل جائیں گے، دوپہر میں نکل جائیں گے. تو بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جمعیت علماء کو، ملت کو، علاقے کو نعم البدل عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا امین الحق عبداللہ کو ان کے کاموں کا سنبھالنے والا بنائے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سنبھال لیں گے یہ انشاءاللہ. اور بچہ سمجھ کے رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچہ سمجھ کے رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑے گی نہیں، اور پڑے تو پھر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی انشاءاللہ. اسی سے صحیح ہوں گے انشاءاللہ، اور صحیح ہیں یہ اللہ نے چاہا. تو یہ بہت سارے کام انہوں نے سنبھال لیے ہیں، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں ویسے خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ بہت سی چیزیں انہوں نے پہلے سے سنبھال لی ہیں، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ وقت پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی اور وقت لگتا ہے اس انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے، سب کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، کاموں کی حفاظت فرمائے، ان کے کھڑے کیے ہوئے کاموں کی حفاظت فرمائے، اور اچھے سے ان کے لیے
جتنے کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام جو انگریزی کیا حق ایجوکیشنل ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا، اس ٹرسٹ کے تحت بھی وہ نوجوان فضلاء کو عصری علوم کی تربیت کا انتظام کر رہے تھے، چلا رہے تھے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اور اچھے سے آگے بڑھائے کاموں کو سب کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.